أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. میرے عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 10 آیتیں جن کی تلاوت بھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہ سورہ کہف کے 11ویں رکوع کی ما بقیہ 10 آیتیں تھیں جن کی تلاوت کی گئی. ان آیات پر سورہ کہف کا 11واں رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے، آیت نمبر 92 سے لے کر آیت نمبر 101. اچھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو ان کے تیسرے سفر کا تذکرہ فرمایا ہے، یاجوج ماجوج کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قیامت کے جو ہے نا قیامت کا کچھ منظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کھینچا ہے. چنانچہ باری تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے حضرت ذوالقرنین کے متعلق کچھ باتیں گزشتہ کل آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی، ان کے 2 سفر کی کارگزاری اور تفصیلات بھی آئی تھی. اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے. یہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر ہے. قرآن کریم نے اس سفر کی سمت متعین نہیں فرمائی، لیکن بیشتر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ سفر شمال میں دنیا کی انتہائی آبادی کی طرف ہوا تھا. یہاں کے لوگوں کی زبان بالکل مختلف تھی، اور شاید حلیہ بھی ایسا ہو کہ ان میں سمجھ کے آثار نظر نہ آتے ہوں، اور آگے ان سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ یا تو کسی ترجمان کے ذریعے، ٹرانسلیٹر کے ذریعے ہوئی ہوگی یا اشاروں سے ہوئی ہوگی. بہرحال جو بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے، جس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ یاجوج اور ماجوج یہ 2 وحشی قبیلے تھے جو ان پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، اور تھوڑے تھوڑے وقفوں سے وہ پہاڑوں کے درمیانی درے سے اس علاقے میں آ کر قتل و غارت گیری کا بازار گرم کر دیتے تھے. علاقے کے لوگ ان سے پریشان تھے، اس لیے انہوں نے ذوالقرنین کو دیکھا کہ وہ بڑے وسائل کے مالک ہیں، تو ان سے یہ درخواست کی، یہ پیشکش کی
کہ پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے اسے ایک دیوار بنا کر بند کر دیں. کیوں؟ تاکہ یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو جائے اور وہ یہاں آ کر فساد نہ پھیلا سکیں. اس کام کے لیے انہوں نے کچھ مال کی بھی پیشکش کی، لیکن حضرت ذوالقرنین نے کوئی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا. البتہ یہ کہا کہ تم اپنی افرادی طاقت سے میری مدد کرو تو میں یہ دیوار بلا معاوضہ بنا دوں گا. انہوں نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، قیمت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے افرادی طاقت اور قوت کی ضرورت ہے کہ تم سب لوگ مل کر جو ہے نا میری اس میں فزیکلی جو ہے ہیلپ کرو، مدد کرو، یعنی سامان وغیرہ اٹھا کر لا کر مجھے دو، اور یوں اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو. یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ. یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگار کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیل دوں گا. ذوالقرنین نے پہلے لوہے کی بڑی بڑی چادریں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر درے کو پاٹ دیا، پھر ان چادروں کو آگ سے گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا تاکہ وہ چادروں کی درمیانی درازوں میں جا کر بیٹھ جائے، وہ درمیان میں جو خلا وغیرہ ہوتی ہے اس کو جو ہے پور کر دے. اس طرح یہ دیوار نہایت مضبوط بن گئی. فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي. جب دیوار تیار ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے کیا کہا؟ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی. پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے. ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد دو حقیقتوں کو واضح کیا. ایک یہ کہ یہ سارا کارنامہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے اس کی توفیق ہوئی ہے. دوسری یہ کہ اگرچہ اس وقت یہ دیوار بہت مستحکم بن گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اسے توڑنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا یہ قائم رہے گی، اور جب وہ ایک دوسرے سے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آ جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹوٹنا مقرر کر رکھا ہے تو یہ ٹوٹ کر زمین کے برابر ہو جائے گی. اس طرح قرآن کریم سے یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی، بلکہ اس کا قیامت سے پہلے ٹوٹنا بھی ممکن ہے. چنانچہ بعض محققین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ دیوار روس کے علاقے داغستان میں دربند کے مقام پر بنائی گئی تھی اور اب وہ ٹوٹ چکی ہے. یاجوج ماجوج کے مختلف فریلے یعنی ان کے مختلف قبیلے تاریخ کے مختلف زمانوں میں متمدن آبادیوں پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں، اور پھر وہ ان متمدن علاقوں میں پہنچ کر خود بھی متمدن ہوتے رہے ہیں، یعنی وہ بھی بعد میں انسانوں کی طرح جو ہے نا صحیح طرح سے ہو گئے. البتہ ان کا آخری ریلا قیامت سے کچھ پہلے نکلے گا. اچھا، اس موضوع پر اگر آپ کو تفصیلی تحقیق چاہیے تو مولانا حفظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قصص القرآن، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے معارف القرآن اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اور آگے ذوالقرنین نے جو فرمایا کہ میرے رب کا وعدہ بالکل سچا، اس سے مراد قیامت کا وعدہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ابھی معلوم نہیں ہے کہ اس دیوار کے ٹوٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا وقت مقرر فرمایا ہے، لیکن ایک وعدہ واضح طور پر معلوم ہے کہ ایک وقت قیامت آنے والی ہے، اور جب وہ آئے گی تو ہر مضبوط سے مضبوط چیز بھی یہ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی. ذوالقرنین نے اس موقع پر قیامت کا جو حوالہ دیا اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے آگے قیامت کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضِهِمْ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح
ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ اس سے مراد یاجوج ماجوج کا وہ ریلا بھی ہو سکتا ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا، اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے قریب نکلیں گے تو ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل میں نکلیں گے اور موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قیامت کے وقت عام لوگوں کی بدحواسی کا بیان ہو کہ قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر لوگ بدحواسی میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اس دن جہنم کو لایا جائے گا تو آنکھ کھل جائے گی۔ اللہ اس سے پہلے ہماری آنکھ کھول دے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ واقعی بالکل صحیح ہے، اور جو ہے وقت پر کافی ہے، قطرہ بھی آب ہوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برس میں تو پھر کس کام کا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، کل ہمارے پاس موقع نہیں رہے گا۔ آج کا پچھتاوا کل کی ضمانت بن سکتا ہے، کل کا پچھتاوا آج کے لیے ضامن نہیں بن سکتا ہے۔ انسان کہے گا بھی تو اللہ کہے گا، یہ ایک بات ہے جو منہ سے کہی جا رہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا کا نظام پیچھے چھوٹ گیا ہے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو حساب کتاب ہوگا۔ اللہ نے ہمیں زندگی کے نام پر مختصر سا وقت دیا ہے، ملنے والی ہر سانس ایک آس ہے اور اللہ کی طرف سے گولڈن چانس ہے۔ ہم اس کو قیمتی بنائیں اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے والے اعمال لے کر ایمان اور اسلام کی سلامتی کے ساتھ اللہ کے احکامات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو اللہ سرخ رو فرمائیں گے، ورنہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن جہنم کو، ہم دوزخ کو جو ہے ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، کہ ابھی تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو کوئی نہیں، وقت آئے گا جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ بہرحال جو ہے ان آیات پر سورہ کہف کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ ایک رکوع اس باقی رہی تو آئندہ کل جو ہے اس کی تفسیر، خلاصہ اور نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور جو ہے شعبان المعظم کا مہینہ آئندہ کل شروع ہو جائے گا۔ ہم دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے، اور رمضان المبارک میں آپ کو راضی کرنے کی، آپ کے نبی کو جو ہے راضی کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیے، اور ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتلا کر گئے اور صحابہ پریکٹیکلی اس پر عمل کر کے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔